نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آسمان ہدایت کے درخشاں ستاروں میں سے ایک ایسا ستارہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت عزت دی، بلند مقام عطا فرمایا، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ چیز پسند ہو کہ وہ کسی ایسی عورت کو دیکھے کہ وہ جنت کی حور ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ تو آج ہم ام رومان کے بارے میں جانیں گے۔ ام رومان ان کا نام نہیں تھا، کنیت تھی، لیکن غالب آ گئی۔ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا نام زینب تھا، ایک اور نام بھی ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن انہیں اپنے دور میں بھی ام رومان ہی کہا جاتا تھا اور آج تک انہیں ام رومان کے نام سے یاد کیا جاتا۔ لیکن ہماری آج کی مجلس، ہمارا آج کا مل بیٹھنا اور ہماری آج کی ملاقات ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے جن کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ کو آ کر اطلاع دی تھی کہ ام رومان کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گے۔ تو ام رومان کی عظمت کے کیا کہنے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنانے کے لیے منتخب کی گئیں اور فیصلہ آسمانوں پر ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا؟ اب جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ تعلق ایک میٹھا خوبصورت تعلق نہیں سمجھا جاتا، لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی خوبصورت تعلق ہے۔ ہم آج کی اس نشست میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس تعلق کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ذہنوں کے اندر، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرما دیں، ہم اس رشتے کی سچائی کو بھی سمجھیں اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسی طرح سے اپنی جانب سے کردار ادا کریں جیسے ہمارے اسلاف نے ادا کیا تھا۔ تو آج ایک عظیم ساز کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساز تھی، ام رومان، جن کا نام زینب تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کے عقد میں کیسے آئیں؟ پہلے کسی اور جگہ پہ ان کا رشتہ طے ہوا، تب یہ مکہ کی باشندگان میں شامل نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ پہلا رشتہ یہ تھا کہ وہ ان کے خاندان کے کفیل تھے۔ آپ جانتے ہیں قدیم دور میں بھی ایسا تھا، آج کے دور میں بھی عرب میں ایسا ہی ہے کہ باہر سے آنے والوں کے لیے مقامی باشندوں میں سے کوئی ایسا فرد ضرور ہوتا ہے جو ان کی کفالت کا ذمہ دار ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ اس گھرانے کی کفالت کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کفیل کا کانسیپٹ ہے کہ کفیل ذمہ دار ہوتا ہے مالی اعتبار سے بھی، عربوں کے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے باقی معاملات کا ذمہ دار ضرور ہوتا ہے، یعنی جیسے سربراہ یا ذمہ دار کہہ لیں، ان کے باقی معاملات کا ذمہ دار۔ تو یہ
کفالت کا سلسلہ عربوں میں کیوں ہے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلی کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے وہاں پر یہ سلسلہ ہوا، لیکن ہے بہت قدیم سلسلہ. اور سیدہ ام رومان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے والد کا نام عامر بن اویمر تھا. زمانہ جاہلیت میں ان کی شادی حارث بن سنجرہ ازدی کے ساتھ ہوئی، جن کا اپنی قوم میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ تھا. ام رومان کے یہاں انہی سے ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام طفیل بن حارث تھا. یہ خاندان جزیرت العرب کے سادات نامی مقام پر قیام پذیر تھا. پھر حارث اپنے اہل خاندان کو لے کر روانہ ہوا اور مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کر لی، اور اس دور کے قانون کے مطابق مقامی زعماء میں سے اس خاندان نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا حلیف بنایا. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا تھا. ایک طویل عرصہ گزر گیا. ام رومان اپنے رفیق سفر کے ساتھ ہی زندگی کے دن بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شوہر کا بلاوا آ گیا. اور عربوں کے یہاں یہ رواج ہے، آج بھی کل بھی تھا، کہ بیوہ کی شادی میں بہت جلدی کی جاتی ہے تاکہ اسے رفاقت میسر آئے، خاندان کی ذمہ داریاں بھی کم ہوں، اور اس طرح سے بیوہ کے لیے بھی آئندہ زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی نہ رہے. یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا جاتا؟ مرنے والے کی عزت و تکریم کے لیے، کہ اس کے پیچھے اہل خاندان اکیلے نہیں ہیں. اسی معاشرتی رواج کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان سے شادی کر لی. یوں سنجرہ ازدی کے بعد سیدہ ام رومان حضرت ابو بکر صدیق کے حوالہ عقد میں آئی. سیدہ ام رومان کی حضرت ابو بکر صدیق سے 2 بچے پیدا ہوئے، عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. ام رومان اپنے بیٹے طفیل بن حارث کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی. اور عربوں کا یہ دستور کتنا قابل اتباع ہے. اچھی چیزوں کو جہاں سے بھی دیکھیں لے لینا چاہیے کہ وہ لوگ اپنی بیوی کی پہلی اولاد کی بھی ذمہ داریاں قبول کیا کرتے تھے. اور طفیل بن حارث کو بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر اچھا مقام ملا، اور ان کی والدہ کے لیے بھی یہ بات باعث سکون تھی. حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا کیا تھا، اس اعتبار سے سیدہ ام رومان کے لیے کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں تھی. اسی دور میں سیدہ ام رومان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کا راستہ ہموار کر دیا. ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق گھر پر تشریف لائے اور انہوں نے سیدہ ام رومان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب دعوت و ارشاد کے میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، ان کے لیے انتظامات کرنا، ان کی باقی معاملات کی نگہبانی کرنا، یہ میری ذمہ داری. اور خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے قریبی حلقے کو سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں. ہاں، یہ رب العزت کا حکم ہے، سورۃ تحریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زمانے میں بہت کوشش کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کوشش کی، ساری کوششیں نہ بیٹے پہ کام آئی نہ بیوی پہ کام آئی، حتیٰ کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کو اس کشتی میں بیٹھنے کی دعوت دے رہے تھے جس کے بعد کسی نے زندہ نہیں بچنا تھا، تو اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ کشتی پر سوار ہو جاؤ. تو اس بیٹے نے کہا
کہ میں سوار نہیں ہونا چاہتا، تو حضرت نوح نے اس وقت بھی انتہائی درد دل سے کہا لا عاصم الیوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پھر ایک لہر آئی اور بیٹا اس لہر کی سپرد ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد نہیں کیا تھا۔ حضرت نوح کے دل میں جو تکلیف تھی، جو دکھ تھا اپنے بیٹے کے لیے، اس کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا تو رب العزت نے جواب دیا۔ حضرت نوح نے یہ کہا تھا کہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ جو مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے قریبی حلقے کو دعوت دیتا ہے اور قریبی حلقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا اجر سخت ہے۔ اور دیکھ لیجئے، ہم انبیاء کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی۔ سورہ مریم میں اس کا تفصیل سے ذکر بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح، کس محبت کے ساتھ ایک ایک چیز کو انہوں نے اپنے والد کے سامنے کلیئر کیا، لیکن والد نے اسلام قبول کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو یہاں سے دیس نکالا دے دیا جائے۔ اس کے دل میں اتنی نفرت تھی، ایسا الاؤ دہک رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا جنہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ ہاں، گھر والوں کو دعوت دینی تو ضروری ہے، لیکن ہر کوئی ام رومان کی طرح قبول نہیں کر لیتا۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرح نفرت کی آگ کا الاؤ بھڑک اٹھتا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے اور بیوی کی طرح نوح علیہ السلام سے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ صحیح کو غلط سے اور حق کو باطل سے الگ کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ پہلے موقع دیتا ہے کہ لوگ دعوت دیں۔ جب کوئی قبول کر لے، ساتھ مل جائے تو قوت بن جائے، اور اگر قبول نہ کرے تو وہ موڑ بھی آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ برات کا اظہار کریں۔ اور اگر برات کا اظہار آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ تحریم ہی میں سیدہ آسیہ کو دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے برات کا اظہار کیا، اور اس کا تذکرہ ہمیں بہت سی صورتوں میں ملتا ہے کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دیجیے۔ اور انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجیے۔ محلات میں رہنے والی سیدہ آسیہ نے کیوں جنت کے گھر کے بارے میں سوچا؟ کیونکہ اسے فرعون کے عمل سے نفرت تھی۔ پہلے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، جب ایمان کا اظہار ہوا تو فرعون نے سزا دے دی کہ اس وقت تک سائے میں نہیں آنے دوں گا جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی۔ اور سیدہ آسیہ کو شہد کھلا کے دھوپ میں سزا دی جاتی تھی، اور پھر ان پر جب ایک بھاری چٹان لڑھکائی گئی تو اللہ رب العزت نے دنیا میں انہی آنکھوں سے، جو آنکھیں چٹان کو اپنے اوپر لڑھکتا ہوا دیکھ رہی تھی، وہ رب کریم ہے، انہی آنکھوں کو جنت کا گھر دکھا دیا، اور حضرت آسیہ برات کا اظہار کر کے جنت کو ستاری۔ حضرت آسیہ ان خواتین میں سے ہیں جو جنت کی سردار خواتین ہیں۔ تو سیدہ ام رومان کے حوالے سے ہم نے یہ واقعات اس لیے دیکھے کہ کہیں کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کے نتیجے میں مخالفت عروج پر پہنچ جاتی ہے، کہیں کو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے تو وہ موڑ بھی آ جاتا ہے جہاں اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جنت کا گھر دکھا دیتا۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، راستہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ جس راستے میں دعوت بھی ہے، اسی راستے میں ہجرت بھی ہے، اسی راستے میں جہاد بھی ہے۔ اس راستے میں کہیں کوئی انصار اللہ بنتا ہے، کہیں کوئی مہاجر بن کے جیتا ہے، اور کہیں کوئی برات کا اظہار کرتا ہے تو اسے دنیا سے کوچ کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی رضا کے مقام جنت میں بسنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی۔ لیکن دنیا میں
طریقہ وہی اختیار کرنا ہے جو طریقہ رب العزت نے بتا دیا. وہ تو خوش نصیب خاتون تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ظرف عطا کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا ان کی عمدہ خصوصیات کی بنا پر، سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی کے طور پر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کے طور پر بھی. الحمدللہ کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ تھی. سیدنا ابو بکر صدیق نے ام رومان کو اپنے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی اور انہوں نے فوری طور پر اسے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. سیدہ ام رومان سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنا جب تک کہ اللہ رب العالمین سازگار ماحول نہ پیدا کرتے. ہاں، اس گھرانے کا معاملہ بڑا عجیب ہے. آپ اگر اس خاندان کو دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. اس موقع پر اہل مکہ نے انہیں اس قدر پیٹا کہ ان کی آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھی، ایک لائن سی رہ گئی تھی، چہرہ اتنا سوج گیا تھا. اس موقع پر ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پناہ دی. اس شرط پر اہل مکہ نے اس پناہ کو قبول کر لیا کہ ابو بکر صدیق گھر سے باہر نکل کر کسی کو قرآن نہیں سنائیں گے، کسی کو اللہ کا راستہ نہیں دکھائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے گھر میں بند ہو گئے، یہ وہی گھر تھا جس میں ام رومان بھی تھی اور یہ اسلام کے پہلے مدارس میں سے ایک مدرسہ تھا. لیکن یہ عجیب مدرسہ تھا. اس مدرسے میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے صحن میں بیٹھتے تھے، کوئی شاگرد نہیں ہوتا تھا، تلاوت کرتے تھے اور ارد گرد مکہ کی خواتین اور بچے سب اکٹھے ہو جاتے. زبان ان کی اپنی تھی، زبان سمجھتے تھے. پھر مکہ کی خواتین اور بچوں کے دل میں جب قرآن کی بات اترنے لگی تو اہل مکہ نے ابن الدغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو روکو. ابن الدغنہ آئے اور کہا کہ ابو بکر گھر کے صحن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے نا، اپنی امان واپس لے لو، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس سے رکوں گا نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق جو ام رومان کے شوہر تھے، ان کی کیفیت کیسی تھی کہ جس وقت ان کی بہت زیادہ مار پٹائی ہوئی، بہت تکلیف میں تھے، چہرہ سوجا ہوا، بدن دکھتا تھا، لیکن ایک ہی فکر تھی، کسی طرح ان آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، ایک بار دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت دل میں عطا کی. ام رومان کے پاس ام جمیل آئیں، کہنے لگی کہ ابو بکر کو کچھ کھلا دیں، ان کا کچھ خیال کر لیں. انہوں نے بہت کوشش کی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کچھ کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کسی علاج کے لیے تیار تھے. آخر کار وہ دونوں رات کے اندھیرے میں انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. جب حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے دل کو قرار آیا. پھر وہ واپس آئے. آپ اسلام قبول کرنے والوں کے دل کی کیفیت کو محسوس کریں کہ انہوں نے اس نقطے کو کیسا سمجھا تھا کہ جہاں سے رب کی ذات کا تعلق ملا ہے، اب وہاں پر کتنا مضبوط تعلق قائم کرنا ہے. ہاں، اس دین کو سیکھنے کے لیے اتنے مضبوط تعلق کی ضرورت ہے. اس تعلق کے بنا دین پر چلنا ممکن نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. لیکن دین کا یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے. الحمدللہ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کی اس محبت کو ام رومان نے کیسے کیسے محسوس کیا ہوگا. شوہر کے ساتھ جو قریبی تعلق بیوی کا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شوہر کی ہر کیفیت بیوی پر اثر انداز ہوتی ہے. موڈز اثر انداز ہوتے ہیں، کیفیات اثر انداز ہوتی ہیں.
اس لحاظ سے سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ عملی دعوت ام رومان کو اسلام کے دائرے میں لے آئی، الحمدللہ۔ اور سیدہ ام رومان نے ہر موڑ پر حضرت ابو بکر صدیق کا پورا پورا ساتھ دیا، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہ گھرانہ کتنا خوش نصیب تھا۔ اس گھرانے میں ننھی عائشہ تھی، عبد الرحمن تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس گھرانے میں ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ وہ کیسا خوش نصیب گھرانہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز آیا کرتے تھے۔ پھر آپس میں جو بات چیت ہوتی تھی، کتنے معاملات ڈسکس ہوتے ہوں گے، کیسے ان کی تربیت ہوتی ہوگی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ ابتدائی افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی انہوں نے تربیت پائی اور اسلام کا پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، الحمدللہ۔ اور انہی کی زیر سایہ سیدہ عائشہ نے تربیت پائی۔ سیدہ عائشہ کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شخصیت کی تعمیر میں ابتدائی دور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ ابتدائی دور تو ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گزرا تھا، لیکن اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کا آنا، گھر والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائے دینا، ان کو تلقین کرنا، ان کو نصیحت کرنا۔ جیسے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر والوں کو ایک طرف بھیج دو۔ فرینکنس تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، یعنی 2 بیٹیاں ہی ہیں، اگر یہ بیٹھی رہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، مراد یہی تھی۔ لیکن کہا فقط اتنا کہ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو بیٹیاں بھی ساتھ بیٹھتی تھی۔ سیدہ ام رومان بھی وہیں قریب ہی ان کے پاس ہوتی تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابتدائی دور ایسا نہیں تھا جب حجاب کے احکامات آئے تھے، اور یہ اس دور کی معاشرت تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قریبی تعلق تھا اس خاندان سے۔ اسی وجہ سے تو آپ نے سیدہ ام رومان کے شوہر کے بارے میں کہا، آپ نے فرمایا کہ میں نے سبھی کے احسانات اتار دیے لیکن ابو بکر کا احسان میں نہیں اتار سکتا، اور اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے شوہر کے قرب میں رہتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کتنا گہرا تھا۔ تو ان کی شخصیت میں وہی پہلو ہمیں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تو دونوں شوہر بیوی آپ کو وفور شوق سے خوش آمدید کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے گھر میں بہار آ جاتی اور گھر میں خوشیاں ہر سو اپنا نظارہ دکھاتی تھی۔ اس طرح ام رومان کا گھر اس اعتبار سے بڑا بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کی تلاوت ہوئی، اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور یہ گھر روشنی کا ایسا مینار بنا جہاں سے ہر طرف اسلام کی دعوت کی روشنی پھیلنے لگی۔ سیدہ ام رومان کیسی بیوی تھی؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو اپنے شوہر کی معاونت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ دونوں کتنے سعادت مند تھے جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور ان کے گھر میں وہی نازل کرنے والا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کتنی بار آتے تھے۔ خود واقع افک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا تھا تو اس الزام سے بری کرنے کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے۔ ایسا ایک موقع پر نہیں ہوا تھا، بارہا ایسے مواقع آئے جب سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ وہ کیسا گھر تھا! آج ہم اس گھرانے والوں کے ساتھ
ان کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے کتنا کچھ شیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ. خوش نصیب گھرانا جہاں اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم فرشتے کی آمد و رفت ہے، جہاں اللہ کا کلام اترتا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہے، جہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے. وہ گھر جو بغیر کسی اسٹوڈنٹ کے بھی مدرسہ بنا، وہ گھر جو اسلام کے لیے بڑا مضبوط قلعہ ثابت ہوا، وہ گھر جہاں پر ابتدائی افراد کی تربیت ہو رہی تھی، وہ افراد، اس گھرانے کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے معاون ثابت ہوئے. الحمدللہ وہ گھرانہ ہمارے لیے مثال کی حیثیت رکھتا ہے. سیدہ ام رومان جب کبھی وحی سنتی، اس اللہ کے کلام کی تلاوت سنتی، تو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کمر بستہ ہو جاتی تھی، بے دریغ مال خرچ کرتی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق کو حوصلہ دلاتی تھی اور ترغیب دیتی تھی کہ وہ غلاموں کو خرید کر آزاد کریں. کمزور غلاموں میں سے آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق نے جو غلام آزاد کیے، انہی میں سے ایک بڑی بلند پایا ہستی بھی ہے. کیا آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بلال. تو اب دیکھیں ترغیب ام رومان نے دلائی، مال سیدنا ابو بکر صدیق نے لگایا، اور قدموں کی چاپ رسول اللہ نے سنی. اپنے آگے آگے جنت میں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ رسول اللہ نے سنی. وہ کیسے مبارک قدم تھے، وہ کیسی مبارک ہستی تھی جس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا مال لگا کر انہیں آزاد کیا تھا. ان کی اذان کس طرح سے دلوں کو گرمایا کرتی تھی. اب سیدنا ابو بکر صدیق کے مال کو اور ام رومان کی ترغیب کو دیکھ سکتے ہیں سیدنا بلال کی اذان میں، جنت میں ان کے قدموں کی چاپ میں، سیدنا بلال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے انتظامات کو سنبھالنے میں. ہاں، جو ایمان کی حقیقت کو پا جاتا ہے، جو ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کے لیے مال لگانا کتنا زیادہ دل کو سکون دینے والا عمل بن جاتا ہے. جس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اس کی مٹھی کھلتی ہے. اور شوہر بیوی کا یہ کیسا رشتہ ہے جہاں بیوی آگے بڑھ کر ترغیب دلائے کہ جاؤ کمزوروں کی مدد کرو. کمزور کی مدد ایک بار کی تھی اور اللہ رب العزت کیسا بلند مقام عطا کرنے والا، کیسے وہ رب کریم کسی کی ایک نیکی کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں گنا بڑھا دیتا. جب ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو ترغیب دیں کہ وہ اللہ کے راستے میں مال لگائیں، تو اس ترغیب کے فہم کو بھی پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیے کہ انہوں نے مال کی اصل حقیقت کو سمجھ لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سیدہ ام رومان کے پیچھے اسی طرح سے مال کی حقیقت کو سمجھ کر خود مال خرچ کرنے والا اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دلانے والا بنا دے. سیدہ ابو بکر صدیق اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ام رومان کی جانب سے حوصلہ افزائی اور تعاون کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے اس طرز عمل کو ہر خوبی پر ترجیح دیتے تھے. سیدہ ام رومان کو اس بات کا احساس تھا کہ اسلام نے ان پر گھر کے اندر اور گھر سے باہر ازدواجی ذمہ داری کو نبھانے کا حکم دیا. گھر کے اندر تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ شوہر کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں. اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسا گھر تھا جہاں پر ایک ننھی کلی پروان چڑھ رہی تھی، جس نے سارے مومنوں کی ماں بننا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننا تھا، جس نے لاکھوں لوگوں تک دین کو پہنچانا تھا، دین کی تعلیم دینی تھی. ام رومان کے گھر تو وہ چند برس رہیں،
لیکن نیکی کیسے پروان چڑھتی ہے؟ وہ چند برس جس میں ماں محبت کرتی ہے، جس میں کہیں نصیحت کرتی ہے، کہیں ترغیب دلاتی ہے، لیکن ممتا تسکین پاتی ہے. اور ایک مومن عورت جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک اور طرح کا سکون بھی محسوس کرتی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری ادا کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو کتنی برکت عطا فرمائی ہے. سیدہ ام رومان اور حضرت ابوبکر صدیق نے جو کوششیں کی سیدہ عائشہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے خواتین کو تعلیم دیا کرتی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد 48 برس، آلموسٹ نصف سینچری، ہاف سینچری تک اس امت کو تعلیم دینے والی سیدہ عائشہ، سیدہ رومان کے لیے کیسے صدقہ جاریہ ثابت ہو. مسلمان ماؤں کے لیے یہ بہت بڑی ترغیب ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا سیکھیں اور صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں. سیدہ ام رومان حضرت ابوبکر صدیق کو ان تکالیف پر دلاسا دیتی تھی جو کافروں کی طرف سے انہیں دی جاتی تھی، ان کے حوصلے بڑھاتی تھی تاکہ وہ ظالموں اور شر پسندوں کی ریشہ دوانیوں کا دل جمعی سے مقابلہ کر سکیں اور دشمنوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کر سکیں. یہ گھرانہ جس میں سیدہ اسما بھی رہتی تھی، جو ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ گھرانہ جہاں طفیل بن حارث نے بھی پرورش پائی، وہ گھرانہ جہاں سیدہ عائشہ اور حضرت عبد الرحمن بھی رہتے تھے، وہ کیسا گھرانہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی مثال بنا دیا. یہ گھرانہ سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بچے خاص مقام تک پہنچتے ہیں تو گھر والوں کو ان کی اگلی زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق. پھر وہ وقت آ گیا جب اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز بخشنا تھا. جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بار بار آئے، ایک بار نہیں، کبھی سیدہ عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر دکھایا گیا، کبھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے لایا گیا کہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ سیدہ عائشہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اسی بات کا اظہار کیا سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کا. سیدہ ام رومان کو جب پتا چلا کہ وہ آخری نبی کی خوش دامن، آخری نبی کی ساس بننے والی ہیں، تو خوشی سے پھولی نہیں سمائی. حضرت ابوبکر صدیق اس موقع پر اپنی بیوی کے پاس یہ پیغام لے کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام رومان کو اپنی خوش دامن بنانے کی رغبت رکھتے ہیں اور ان کی اکلوتی بیٹی سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے کسی خاندان والے کے لیے. یہ کتنی بڑی رحمت تھی، یہ کتنی بڑی برکت، کتنی بڑی سعادت تھی جو اس خاندان کو نصیب ہوئی. اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے. جن دو خاندانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے عرش والے نے پیغام بھیجا، اور جس پیغام کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس خاندان سے اور ام رومان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سفیر سیدنا جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ اپنے رسول مقبول کو اس بابرکت شادی کی اطلاع دے دو. ساری مخلوق میں سے بے مثال شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ام رومان کا داماد بنا دیا. ان کے نصیب کے کیا کہنے ہیں. اور سیدہ عائشہ جنہیں تمام ازواج مطہرات پر فوقیت حاصل تھی، یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی، اور رخصتی
ہجرت کے بعد ماہ شوال میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھرانے سے اس موڑ پر تعلق بنا تھا جب مکہ میں بہت گھٹن تھی، مکہ کی فضائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے رخصتی پر نوحہ کنا تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سرزمین بہت محبوب تھی۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو دنیا کی ساری زمینوں میں سے مجھے سب سے محبوب ہے، اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کے لیے، اور اب جانتے ہیں کہ ہجرت کے لیے رفیق سفر سیدہ ام رومان کے شوہر تھے، لیکن گھر والے پیچھے تھے، اور گھر والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ حضرت علی امانتیں لوگوں کو سپرد کر کے جب نکلیں گے تو سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کو وہاں سے لے کر نکلیں گے، اور اسی طرح سے سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور آل ابی بکر بھی انہی کے ساتھ اس قافلے میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہمیں حدیث نمبر 3606 اور 605 میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ابی بکر کے لیے یہ طے کیا تھا کہ وہ عبداللہ ابن ابی بکر کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوگا، لیکن جب یہ سفر ہوا تو سیدنا علی اور آل ابی بکر یہ سب اکٹھے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ الحمدللہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امہات المومنین کی رہائش کے لیے حجرے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام رومان نے ہجرت کے بعد جب مدینہ میں رہائش اختیار کر لی تو ان کے ذہن میں مکہ کی یادیں بہت آتی تھیں، پہلے شوہر کی رفاقت، پھر ان کے ساتھ مکہ کی طرف منتقل ہونا، وہاں پہلے شوہر کی وفات، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا، پھر اللہ رب العالمین کے منشا کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا داماد بننا، یہ سارے خیالات جب ان کے ذہن میں آتے تو وہ اپنے آپ کو بہت سعادت مند سمجھتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نوازشات کی ہیں۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے کہ جنہیں ہمیشہ خوشی کا موسم ملے اور غم کے کالے بادل نہ آئے۔ مدینہ میں 4 سال کا عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ 5واں سال شروع ہوا، وہ سال بہت مشکل تھا۔ اس سال میں اب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے۔ اسی سال میں سیدہ عائشہ صدیقہ پر اتنا بڑا بہتان لگا جس کا صدمہ برداشت کرنا سیدہ ام رومان اور ان کے اہل خاندان کے لیے بے حد مشکل تھا، لیکن وہ سچے ایمان والے جن میں سے سیدہ ام رومان کے شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا کیا، وہ کیسا خاندان تھا کہ جنہوں نے اتنے بڑے الزام پر بھی بہت ہی زیادہ سکون کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیا۔ اس صورتحال میں پورا مدینہ لپیٹ میں آیا ہوا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ سیدہ عائشہ اس پورے ماحول میں لا علم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لا علم رکھا کیونکہ وہ غزوے سے واپس آنے کے بعد بیمار ہو گئی تھی۔ پھر حضرت عائشہ نے جب 1 ماہ کا عرصہ گزار لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ مجھے اپنی والدہ کے گھر جانے کی اجازت دے دے، میں بہت بیمار ہوں، وہاں پر میری دیکھ بھال اچھی ہو سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ سیدہ عائشہ جب اس گھر میں آئیں تو تب انہیں گھر میں آنے کے بعد بھی اطلاع نہیں دی گئی، سیدہ ام رومان نے خود اطلاع نہیں دی، لیکن مستہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ کا بیٹا تھا وہ بھی اس مہم میں پوری طرح سے شریک تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا
یہ فتنہ تھا جس فتنے نے مسلمانوں کو، منافقوں کو، سب کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ رات کو جب سیدہ عائشہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکلی، کیونکہ اس دور میں ٹوائلٹس گھروں کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، جب وہ انہیں ساتھ لے کر نکلی تو سیدہ عائشہ کو ٹھوکر لگی، تو مستہ کی والدہ نے کہا مستہ کا برا ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اس کو برا کہتی ہو کہ جس نے بدر کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ حصہ لیا؟ آپ ایک ایمان والے کے بارے میں ایسی بات کرتی ہو؟ آپ کا تو بیٹا ایسا ہے۔ بیٹے کی خصوصیات گنوائی تو مستہ کی والدہ نے کہا بٹیا تجھے کچھ خبر نہیں کہ مستہ نے کیا کیا، ارد گرد کیا خبریں ہیں؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھول گئی کہ میں کس مقصد کے لیے آئی تھی، اور میں نے مستہ کی والدہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا۔ انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سیدہ عائشہ گھر واپس آئیں۔ سیدہ ام رومان اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، کبھی ماں کے پاس جاتی تھی، کبھی باپ کے پاس، کہ بولو یہ سب کچھ کیا ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کیسی ہوں؟ اور سیدہ ام رومان اس کے جواب میں ایک ہی بات کہتی تھی کہ بیٹا مجھے کچھ پتا نہیں۔ نہ انہوں نے کسی کو برا بھلا کہا، نہ انہوں نے اس موقع پر کسی قسم کی اور بات کی۔ زبان کی کیسی حفاظت تھی اور کیسی وہ شخصیت تھی۔ اس موقع پر انہوں نے بس اتنی بات کہی کہ مجھے کچھ پتا نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی جواب دیا، میں نہیں جانتا، کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت قریب آ گیا جب سیدہ عائشہ کی برات نازل ہونی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر کوئی خطا ہوئی، غلطی ہو گئی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حضرت عائشہ شدت غم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ سب کو کیا ہو گیا؟ اپنے گھر والوں سے کہا آپ سب کو کیا ہو گیا؟ ایک ہی بات ہے جس پر سب نے یقین کر لیا۔ آنسو بہاتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ اتنے میں وحی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی۔ پھر جب وحی نازل ہو چکی تو آپ مسکرا دیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بھی سیدہ ام رومان کا رول دیکھیے، رضی اللہ تعالی عنہ، کہتی ہیں عائشہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہاں ایک ماں کو اسی طرح اپنی بیٹی کو تلقین کرنی چاہیے تھی، لیکن سیدہ عائشہ ذہانت و فطانت میں با کمال تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی۔ کہنے لگی کہ نہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گی نہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ میری برات تو میرے رب نے نازل کی ہے آسمانوں سے، میں اسی کا شکر ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے تو میرے بارے میں کوئی بات نہیں کہی۔ تو یوں خاندان ابو بکر پر جو غم کے بادل چھائے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی سے چھٹ گئے۔ خاندان ابو بکر کیسا عظیم خاندان تھا۔ اس خاندان کے لیے ان کے بچوں کے فیصلے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں۔ اس خاندان کے لیے ایک بہت مشقت والا معاملہ سامنے آیا، بیٹی پر الزام لگا تو وہی آسمان سے نازل ہوئی۔ ہاں وہ خوش نصیب خاندان جس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ ام رومان بڑوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی سعادت دی تھی کہ وہ آخری نبی کے سانس اور سسر تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے مشن کا ساتھ دینے والے تھے۔ سیدہ ام رومان
نے अपनी बेटी की कैसी तरबियत की थी, सईदना अबू बकर सिद्दीक भी पीछे नहीं थे। हजरत आयशा को हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्द में आने के बावजूद उनके मिजाज में जो शगुफ्तगी थी वो बरकरार थी। और मैं 2-3 मिसालें इस वजह से आपके सामने रखना चाहती हूं कि उस खानदान के असरात, सईदा उम्मे रोमान के और सईदना अबू बकर सिद्दीक के असरात आपके सामने वाज़ेह करने के काबिल हो सकूं। एक बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वे के लिए तशरीफ ले गए। वापसी पर एक जगह पड़ाव डाला और जब रवानगी का वक्त आया तो हजरत आयशा का हार खो गया। हर तरफ हार की तलाश हुई, लेकिन बिल आखिर हार नहीं मिला। तो आपने सारे काफिले को हुक्म दे दिया कि यहीं पड़ाव डाल ले। सारे लोग रुक गए, लेकिन दिल में बहुत तकलीफ थी कि नमाज का वक्त हो गया और इर्द गिर्द पानी नहीं है। उस मौके पर लोग शिकवा करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे। आपकी बेटी की वजह से ये सारा मामला हुआ, रसूलुल्लाह को तो कुछ कह नहीं सकते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस बात पर बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। वो हजरत आयशा के पास पहुंचे। जब गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की रान पर सर रखा है और सो रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गुस्से का इजहार किया, बेटी की कोख में कुछ रोके दिए। क्यों रोका था? नहीं, मुंह से नहीं कह सकते थे, लेकिन इस वजह से कि ये क्या हरकत है। इससे हमें ये सबक मिलता है ना कि बेशक बच्ची की शादी भी हो जाए, लेकिन इस्लाह का काम तो हमेशा जारी रहेगा। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से पानी न मिलने पर तयम्मुम की आयत नाजिल हुई। सब लोगों ने तयम्मुम किया, नमाज अदा की। फिर जब रुखसती का वक्त आया, आपकी सवारी जब उठी तो नीचे से हार मिल गया। तो उस मौके पर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मलामत की थी कि आपकी बेटी की वजह से ऐसा हुआ, तो वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे, ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से कौन कौन सी बरकत अहले इस्लाम को नहीं मिली। हकीकतन आले अबी बकर की वजह से अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के लिए बहुत से रास्ते खोले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सईदा आयशा सिद्दीका को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी बीवियां वफद बनाकर आपके पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत रखते थे, और जिस दिन आप की बारी हजरत आयशा के घर में होती, तमाम अफराद उस दिन पे खाने पीने की अशिया, तहाइफ वगैरह भेजते थे। तो अज़वाज मुतहरात इसलिए आई थी ताकि रसूलुल्लाह से ये कह सकें कि आयशा की बारी के अलावा जब दूसरी अज़वाज की बारी हो तो तब भी बाकी लोगों से रसूलुल्लाह कहें कि वो उन दिनों में भी ख्याल रखा करें। उस मौके पर हजरत आयशा ने उठ के ऐसी स्पीच की, इस तरह के दलाइल दिए कि लोग दंग रह गए, यानी उनके पास फिर कोई दलील नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे और आप मुस्कुरा दिए थे, और आपने कहा, आखिर अबू बकर की बेटी है। यानी ये खानदान वालों के असरात हैं, यानी ऐसी दलील से बात करती थी सईदा आयशा। तो ये बचपन की तरबियत है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे आके जरूर सामने आती है, और हकीकत यह है कि वो चीजें लाइफ लॉन्ग होती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सईदा उम्मे रोमान का इंतकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हो गया था। सईदा आयशा कमसिन थी, उम्मे रोमान की बेटी रजी अल्लाह तआला अन्हा। गैरत बहुत खाती थी अपनी शौकनों पर। ये फितरी जज्बे हैं, और हम इनका तज़किरा इस हवाले से कर रहे हैं कि हम ये देख सकें कि खानदानी जिंदगी में क्या क्या मामलात पेश आते हैं और फिर किस तरह से इस्लाह का सिलसिला होता है। एक बार ऐसा हुआ कि सैयदा सफिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत उम्दा खाना बनाकर भेजा। उस दिन सईदा आयशा की बारी थी। हज़रत आयशा को बहुत गुस्सा आया। अब गुस्से के पीछे क्या था? आप जानते हैं कि जब कोई अच्छा खाना बनाए
تو انسان جب اچھا کھانا ٹیسٹ کرتا ہے کافی دیر تک اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اور بنانے والے کے ساتھ بھی ایک تعلق جڑتا ہے۔ حضرت عائشہ کو اس بات کا غصہ تھا کہ آج ہی کے دن یہ کھانا بنا کر بھیجنا تھا، یعنی رسول اللہ سیدہ صفیہ کو اس دوران یاد نہ کرتے رہے، ممکن ہے یہ بات ان کے ذہن میں ہو۔ بہرحال جو غلام کھانا لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ عائشہ نے جب کھانا پکڑنے لگی اس زور سے جھٹکا دیا کہ رکابی نیچے جا پڑی، کھانا گر گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے فرمایا اب اپنی بہن کے برتن کو واپس کر دینا، یعنی فساد کو دور کرنے کے لیے بھی، لیکن آپ نے اس بات پر روکا نہیں، ٹوکا نہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ یعنی سیدہ عائشہ کے اندر جو فطری جذبے تھے اور جو فطری چیزیں تھیں ان کو رخ دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن ہمارے یہاں ایسی چیزوں کو یا تو بہت سپریس کر کے رکھ دیا جاتا ہے یا یہ چیزیں بہت زیادہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے والی ام رومان کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو اپنی جگہ بنانا جانتی تھی، سمجھتی تھی، کم سن ہونے کے باوجود یہ سمجھتی تھی کہ کس طرح سے سارے لوگوں میں اپنا مقام بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ نے یہ سلسلہ کس طرح سے جاری رکھا، دین کی تعلیم بھی دیتی تھی، اور آپ کے سامنے جب کبھی کوئی حدیث آتی تھی تو اس موقع پر سیدہ عائشہ یعنی اپنے جذبات کا اظہار بھی ضرور کرتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، اور روایت اس طرح سے ہے کہ کتا، عورت اور گدھا اگر کسی نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز کے بارے میں کہ نماز جو ہے وہ یعنی اس کو آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت آئی تو کہنے لگی کہ اب تم نے ہمیں گدھے کے ساتھ اور کتے کے ساتھ ملا دیا، یعنی اب یہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو یعنی اس کے اوپر انہوں نے تنبیہ کی، اور اسی طرح سے سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو پھر ان کے ساتھ باقاعدہ طور لاجیکل ریزننگ کرتی تھیں، اور یہ ریزننگ یقیناً اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت اہم رول ہے، لیکن پیچھے سیدہ ام رومان اور سیدنا ابو بکر صدیق کی جھلک کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آسانی سے حساب لے گا، آسان حساب کی بات ہوئی، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ آسان حساب کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی اعمال نامے کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اعمال نامے پیش نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ اگر عائشہ اعمال کا حساب کتاب ہوتا، یعنی ایسے لوگوں سے حساب کتاب کھل گیا، پھر تو یعنی سمجھو کہ جان پھنس گئی۔ تو آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر حساب کتاب کا ہی معاف کر دے، یہ آسان حساب کتاب۔ تو سیدہ عائشہ نے اس موقع پر جو جرا کی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو سیدہ عائشہ کے کردار کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ان کی والدہ اور ان کے والد کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام رومان نے اپنی زندگی میں جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، جس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ان کے خاندان پر رحمت ہوئی، انہوں نے اپنی اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سبب اختیار کیا۔ پھر یوں ہوا کہ غزوہ حنین کے دوران میں سیدہ ام رومان قضاء الہی سے وفات پا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور یہ کلمات کہے، اللہم انت تعلم ما لقیت ام رومان فیک وفی رسولک، الہی تو جانتا ہے کہ ام رومان تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کس قدر مصائب اور مشکلات کا شکار ہے۔ ایک آیت میں کتنی بڑی گواہی ہے کہ ام رومان نے تیرے راستے میں اور تیرے رسول کی رضا کے لیے کتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی۔ یہ روایت
अल-इसाबा फी तमयीज सहाबा में वॉल्यूम 8 पेज 207 पर है। फिर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला इम्रअतिन मिनल हूरिल ऐनी फलयंजुर इला उम्मी रूमान। जिसको ये चीज पसंद हो कि वो किसी ऐसी औरत को देखे जो जन्नत की हूर हो, तो वो उम्मे रोमान को देख ले। ये मौका था हजरत उम्मे रोमान के इंतकाल का, उनकी यानी दफन का मौका था, जिस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे। आपने सईदा उम्मे रोमान के हक में मगफिरत की दुआ की, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह ताला उस खानदान को जिस तरह से अल्लाह ताला ने बरकतें अता फरमाई, इसी तरह से अल्लाह ताला मुसलमानों के हर खानदान पर बरकतें नाजिल फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सईदा उम्मे रोमान की जिंदगी में हमारे लिए बहुत से अहम पहलू हैं। जो पहलू आपने अपनी जिंदगी के लिए लिया, जहां आपने महसूस किया कि मैंने अपनी जिंदगी में ये काम जरूर करना है, वो जरूर शेयर करें। सईदा उम्मे रोमान एक कदावर शख्सियत, खानदान नबुव्वत के लिए एक अहम कड़ी, सईदा आयशा सिद्दीका की वालिदा, अल्लाह ताला उन सब से राजी हो जाए। सईदा उम्मे रोमान को आपने बहसियत बीवी के देखा, आपने बहसियत खुशदामन सास के देखा, बहसियत इस्लाम की दाइया के देखा,